الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ عز و جل کی خاص اور خصوصی رحمت کہ اس نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج ہم سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے پارہ نمبر 29 جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ کل سے اللہ تبارک و تعالی نے اس فضل و کرم سے ہم 28واں پارہ جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی جو ہے، اس کا افعال کیا ہیں اور اس میں اسماء کیا استعمال ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کیا جو ہے ہمیں اس میں فرما رہا ہے۔ یشتہون، ان کا جی چاہے، اشتہا سے ہوتا ہے دے ڈیزائر۔ کلو کھاؤ، ایٹ۔ اشربو پیو، ڈرنک۔ تعملون، عمل کرو، تعملون عمل کرو، لکھ لیں عمل کرتے ہیں، تعملون عمل کرتے ہیں، یا عمل کرتے ہو تم، عمل کرتے ہو تم۔ اس کے لیے آ جائے گا، اس میں اس کا مادہ عین میم لام ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، تو عمل کرتے ہو تم، تم عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد ہے نجزی، چلو نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، ریوارڈ، ہم اس کا ریوارڈ دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ تمتعو، برت لو، استعمال کر لو، انجوائے یور سیلف۔ قیلا کہا جائے، اٹ از سیڈ، قیلا کہا جائے، اٹ از سیڈ۔ ارکعو نماز پڑھو، بو ان پریئر۔ لا یرکعون نہیں پڑھتے نماز، وہ نماز نہیں پڑھتے، they do not bow۔ یؤمنون ایمان لائیں گے، they will believe۔ اس کے بعد اسماء کی طرف آتے ہیں، المتقین ڈرنے والے، ڈر والے، the righteous۔ ظلال سائے، شیڈ، عیون چشمے، اسپرنگز۔ فواکہ میوے، فروٹس۔ ہنیئن رچتا ہوا، سیٹسفیکشن۔ المحسنین نیکوں، گڈ ڈورز۔ حدیث، بات، اسٹیٹمنٹ۔ یہ تھے ایک چھوٹا سا رکوع ہے اور اس کے ہم نے جو ہے وہ افعال دیکھے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مضامین کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں
کس کس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے کہ اس کے مضامین تھے پہلے، اور ان مضامین کے مطابق جو ہے یہ ایک بیان چل رہا تھا کہ فرمایا کہ اس عذاب کی تصویر جس سے مکذبین کو آخرت میں سابقہ پیش آنا تھا، اس کو جو ہے آیا نمبر 34 تک جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور 35 سے 40 تک مکذبین کی بے حسی اور بے کسی کی تصویر تھی، اور 41 سے 45 تک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی باعث المرامی کی تصویر ہے، اور 46 سے لے کر 50 تک قریش کے استکبار پر ان کو دھمکی اور ان کے ایمان سے مایوسی کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کیا گیا. بہرحال اس پوری سورہ میں جو ہے وہ جیسے اسلوب چلایا گیا کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ کیا ہے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی خاص طور پر جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، رسول اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اور خاص طور پر آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں بار بار ریپیٹ کیا گیا. ویل للمکذبین ویل للمکذبین ویل یومئذ للمکذبین. ٹھیک ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس طرح کے الفاظ جو ہے بار بار ریپیٹ کیا وہ کیے گئے. اب آج جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں اس میں کیا فرمایا، ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک جو متقین ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کا ڈر جنہیں ہوگا، فی ظلال، سائے میں ہوں گے، و عیون، اور چشموں میں ہوں گے. یعنی انہیں جو ہے وہ روز معاشر کی گرمی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہے گی. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ سایہ بھی عطا فرمائے گا، اور چشمے سے مراد پینے کے لیے چیزیں بھی عطا فرمائے گا. پھر کیا فرمایا، وَفَوَاكِهَ، اور میوے جات بھی ملیں گے، مما یشتہون، جس کا ان کو جی چاہے گا. یعنی اس یوم الفصل پر مجرموں کا جو فیصلہ ہوگا وہ اوپر کی آیات میں بیان ہوا کہ وہ کیسی آگ کی طرف بھیجے جائیں گے جن کا دھواں ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا. ان کے مقابل میں ان متقین کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور ان کا جو ہے وہ انعام و اکرام بیان ہو رہا ہے کہ وہ سایوں میں، چشموں میں، اور اپنی پسند کے میووں میں ہوں گے. اس اسلوب بیان میں جب نعمتوں کا بیان ہوتا ہے تو اس سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی. قرآن میں بھی یہ اسلوب جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. پھر کیا فرمایا جائے گا، کلو، کھاؤ تم، وشربو، اور پیو تم، ہنیئن، رچتا ہوا، بما کنتم تعملون، بسبب اس چیز کے جو تم کرتے رہے، جو نیک اعمال کرتے رہے اس کے سبب. تو یہ ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ اب چین سے کھاؤ پیو، تمہارا یہ کھانا پینا راس آنے والا اور ہر جو ہے وہ کیا ہے، غش اور ہر قسم کے فراڈ سے پاک ہے. یہ تمہارا ان اعمال کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیے. اس میں یہ اشارہ کرنا کہ نہ شکروں نے دنیا میں جو کھایا پیا وہ ان کے لیے آخرت میں راس آنے والا نہیں بنے گا، بلکہ وہ ان کے لیے تباہی کا سبب بنے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس کھانے پینے کا حق نہیں ادا کیا. لیکن تمہارا یہاں کھانا پینا اس آنے والا جو کچھ کھاؤ گے وہ راس آنے والا بنے گا، اس لیے کہ تم اپنے حقوق و فرائض سے سبکدوش جو ہے وہ کیا ہے، ہو کر آئے ہو. ہنی ان کے معنی راس آنے، سازگار ہونے کے ہیں. یہ مفعول سے حال پڑا ہوا ہے جو فعل سابق سے مفہوم ہو رہا ہے. کلو ہنی ان مری ان، اس طرح بھی جو ہے جیسے سورہ نساء میں فرمایا، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ یہاں آتے ہیں. ہنی ان کیا ہو گیا، جو راس آتا ہے، جو رچتا ہوا ہے، تمہیں جو ہے وہ کیا ہے، تمہارے جسم پہ فائدہ دے گا، ایسا ہے یہ. پھر کیا فرمایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیک اعمال کرنے والوں کو. محسنین کیا مراد ہے، نیک اعمال.
یہ آیت اوپر کی آیت کے 18 کی طرف اشارہ کر رہی ہے. واقعہ فرمایا تھا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. یہاں اس کے مقابل فرمایا کہ ہم خوبکاروں کو اسی طرح دیا کرتے ہیں. لفظ محسن جو ہے اس کا یہاں کیا مطلب کریں گے؟ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر فرمایا جائے کلو کھاؤ تم وتمتعو، اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں کھاؤ نفع اٹھاؤ، قلیلاً بہت کم، انکم مجرمون بے شک تم کیا ہے؟ مجرم ہو. یہ آخر میں قریش کے لیڈروں سے خطاب ہے. اوپر جو باتیں فرمائی گئی اگرچہ وہ بھی انہی کو براہ راست لانے کے لیے فرمائی گئی، لیکن وہ اصولی رنگ میں ہیں. یہ ان کو براہ راست مخاطب کر کے آگاہ کیا کہ اس دنیا میں جو عیش تم کو حاصل ہے اس سے اس مغالطے میں نہ رہو کہ آخرت ہوئی تو یہی کچھ تمہیں وہاں بھی حاصل ہوگا. تمہارا یہ عیش چند روزہ ہے. قلیلاً تمتعو، قلیلاً تھوڑا اس سے نفع اٹھا لو، چند روز کا. آخرت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے خوبکار بننا، نیک بننا اور عبادات کرنا ضروری ہوتا ہے. اور تم کیا ہے؟ نابکار مجرموں کی طرح ہو، انہیں وہی ملے گا جو مجرموں کو ملتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو. رکوع کرنے سے بھی کیا ہے؟ نماز مراد ہے. تو جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو، لا یرکعون، وہ نماز نہیں پڑھتے. ان کو تنبیہ کرنے کے بعد پھر خطاب کی جگہ غائب کا اسلوب لایا، اور اس میں ان کو ملامت ہے. یہ بدبخت لوگ اپنی موجودہ رفاہیت کو اس بات کی دلیل تو بنائے بیٹھے ہیں کہ آخرت ہوئی تو وہاں بھی ان کے لیے عیش ہی عیش ہے، لیکن جب ان کو اس عیش اور رفاہیت کا حق ادا کرنے کے لیے خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جاتی ہے تو نہیں جھکتے بلکہ اکڑتے ہیں. رکوع سے یا نماز کی تعبیر فرمائی گئی، اس سے مراد ہے کیا؟ نماز. پھر کیا فرمایا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر آخر میں فیصلہ کن بات، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس کس حدیث پر وہ اس کے بعد، کس بات پر جو ہے وہ اس کے بعد ایمان لائیں گے. یعنی ان منکروں کی ہٹ درمی پر ملامت اور ان کے ایمان سے مایوسی کا اظہار ہے کہ جب یہ اس انداز پر ایمان نہیں لا رہے جس کو قرآن اتنے واضح دلائل کے ساتھ سنا رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ کہ نہ کوئی چیز حسن استدلال میں قرآن سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، نہ حسن بیان اور قوت و تاثیر میں تصویر میں. تو جب یہ ان کی عقلوں اور ان کے دلوں پر اثر انداز نہ ہو سکا تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے جو اثر انداز ہو سکے گی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ان کا مرض کیا ہے؟ ایک دن کفار کا مرض لا علاج ہے. یہ دلیل اور بیان سے سمجھنے والے نہیں بلکہ اس وقت مانیں گے جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن وقت کا ماننا، اس وقت کا ماننا بے سود ہوگا. بعدہ کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لیا کہ اس دن کے آ جانے کے بعد. تو یہ لوگ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جب وہ دن آ جائے گا ابھی ایمان نہیں لائے تو پھر کس چیز پر ایمان جو ہے وہ لائیں گے؟ دوبارہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح انداز سے جو ہے وہ بتا دیا کہ متقین کے لیے کیا ہوگا اور مکذبین کے لیے کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ متقین اور محسنین لوگوں میں جو ہے وہ شامل فرمائے. حاضرین مجلس میں جو بھی موجود ہے، ان کی جو بھی دلی خواہش ہے، جو آرزو ہے، جو دعا ہے، جو تمنا ہے، باری تعالیٰ سب کی اس دعا کو قبول و منظور فرما لے. یا باری تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے
قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے جو ہے وہ مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔